अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं दूसरे एपिसोड भी ले आई हूँ, साथ में ही एपिसोड 28। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नॉवल के एपिसोड। नॉवल नेम में हूँ राइटर मानिया खान, यानी कि मैं एपिसोड है 28। जबरिश कमरे की सफाई कर रही थी जबकि जोरेस बेड पर बैठा उसे सफाई करता देख रहा था। ड्रेसिंग टेबल पर चीज़ें सेट करके रखते हुए गलती से उसका हाथ लगने से जोरेस का परफ्यूम नीचे गिरता टूट गया था। परफ्यूम की बोतल टूटते ही जबरिश घबरा कर 2 कदम पीछे हुई थी जबकि जोरेस बेड से उठकर गुस्से से उसके पास आया था। जाहिल औरत, तुम्हें नज़र नहीं आता? हाथ टूटे हुए हैं तुम्हारे। मेरा इतना महंगा परफ्यूम तोड़ दिया तुमने। वो गुस्से से उसके बाजू कोहनी से दबोचता उसे झंझोड़ते हुए बोला, जबकि जबरिश उसके यूं गुस्सा करने पर खौफजदा हुई थी। सॉरी, गलती से मेरा हाथ लग गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसने खुद को रोने से बाज रखते कहा, लेकिन फिर भी उसका लहजा हल्के से कांप रहा था और कुछ परफ्यूम टूटने से कमरे में फैली उसकी खुशबू की वजह से जबरिश का दिल भी अजीब हो रहा था। तुम दोनों बहन भाई तो पैदा ही मेरा नुकसान करने के लिए हुए हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? साफ करो इसे। वो झटके से उसका बाजू छोड़ता उससे बोला, जबकि जबरिश ने उससे छोड़ते ही अपना बाजू मसला था, क्योंकि जोरेस की गिरफ्त काफ़ी सख्त थी, जिसकी वजह से अब उसकी बाजू में दर्द हो रहा था। मेरा दिल मतली करता है परफ्यूम की खुशबू से, मुझसे नहीं होगा। जोरेस से लाचारगी से कहते ना चाहते हुए भी उसकी आंख से आंसू निकल पड़ा था, लेकिन जोरेस को कब उसकी कोई तकलीफ नजर आती थी। मेरी भला से जो मर्जी हो, अगले 5 मिनट तक मुझे ये कमरा साफ चाहिए, सुना तुमने? और तुम खुद ही करोगे क्योंकि तोड़ा भी तुमने ही है। वो लापरवाही से कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे जबरिश उसके जाते ही फौरन मुंह पर हाथ रखती वॉशरूम की तरफ भागी थी। अगले 5 मिनट में उसने मरते धरते टूटे हुए परफ्यूम का कांच उठाकर डस्टबिन में फेंका और वहां से जगह साफ की, लेकिन इस दौरान उसने नाक पर कपड़ा फोल्ड करके रखा था, मगर फिर भी वो बार बार वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग कर रही थी। मेरी दिले धड़कन क्या कर रही है? इकरा बेड पर बैठी अपने असाइनमेंट बना रही थी कि तभी बहराम जो भी आया था बेड पर बैठकर उसकी गोद में पड़ा लैपटॉप साइड पर रख अपना सर उसकी गोद में रखता पूछने लगा, जबकि उसके यूं लैपटॉप साइड पर करके गोद में सर रखने पर इकरा ने उसे घूर कर देखा था। क्या है बहराम, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं असाइनमेंट बना रही हूँ? इकरा ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि उसे सख्त चिढ़ थी असाइनमेंट बनाने से, और अभी भी वो बड़ी मुश्किल से अपना मूड बनाकर बैठी थी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए कि बहराम ने आकर उसका मूड फिर ख़राब कर दिया था। असाइनमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, शोहर से बहराम ने उसका हाथ पकड़ होंठों से लगाते पूछा। जी बिल्कुल, असाइनमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट दी भी तो शौहर ने है। इकरा ने तंजिया कहा तो बहराम खिलखिलाकर हंसा था, क्योंकि इकरा ने उसे बहुत मना किया था असाइनमेंट ना दे, लेकिन वो बहराम ही क्या जो किसी की सुन ले। अच्छा, ना भी तो तुम असाइनमेंट को भूल जाओ और मुझे टाइम दो। बदले में मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि असाइनमेंट सबमिट करवाने की डेट 2 दिन आगे बढ़ा देता हूँ, बहराम ने उस पर एहसान करते कहा, जबकि इकरा ने उसे घूरा था। बहराम, मैं आपको बता रही हूँ, अगर अभी आपने मेरी गोद से सर ना उठाया तो मैं अपनी असाइनमेंट आपसे ही कंप्लीट करवाऊंगी। इकरा ने उसे धमकी दी थी, जबकि उसकी धमकी देने पर बहराम ने दांत भरी निगाहों से उसे देखा था। मेरी दिले धड़कन, अपनी ये कमज़ोर सी धमकियाँ मुझे मत दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ से उठकर चला भी गया तब भी तुमने अपनी असाइनमेंट मुझसे ही बनवानी है, तो इससे अच्छा नहीं कि मैं पहले मुआवजा वसूल कर लूँ तुमसे। बहराम की बात पर इकरा ने अपनी नज़रें कमरे में इधर उधर घुमाते उसकी बात से अनजान बनना चाहा, क्योंकि बहराम बिल्कुल ठीक कह रहा था। उसने वाकई यही सोच रखा था, थोड़ी सी असाइनमेंट बना लेती है और उसके बाद वो बहराम से अपनी असाइनमेंट अपनी मसूमियत से उसे ब्लैकमेल करके असाइनमेंट कंप्लीट करवाएगी। अब इधर उधर मत देखो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने यही सोच रखा है। बहराम ने उसकी थोड़ी को अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़ते उसका मुंह अपनी तरफ नीचे को झुकाते कहा, तो इकरा ने आगे से बिना शर्मिंदा हुए अपने बत्तीस दांतों की नुमाइश की थी। हाँ तो आप शोहर हो, आपका हक बनता है मेरी मदद करने का। देखते नहीं आप मैं कितनी बिजी होती हूँ सारा दिन, मुझसे नहीं बनती असाइनमेंट। इकरा की बात पर बहराम ने उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाहता हो, अच्छा वाकई वाकई यार, तुम बहुत मसरूफ़ होती हो सारा दिन। सुबह यूनी जाती हो, 1:30 बजे वापस आकर खाना खाती हो और सो जाती हो, फिर उठती हो, जोरेस की तरफ चली जाती हो, रात को वहाँ से आती हो और फिर सो जाती हो। मैं खुद तुम्हारी बिजी रूटीन पर बहुत हैरान हूँ कि तुम्हें तो बिल्कुल भी सांस लेने का वक्त नहीं मिलता। बहराम ने तंज़ी अंदाज में उसको उसकी रोज़ की रूटीन बताई तो इकरा की सियानी हंसी हंसी थी। शुक्र करें मैंने अभी शादी के बाद नावल लिखने छोड़ दिए हैं, वरना वो अलग बिजीपन होता। बाकी सब तो ठीक है,
لیکن رات کو آپ کہاں سونے دیتے ہو مجھے؟ چھوٹے انسان، رات سونے نہیں دیتے، اس لیے دن میں سوتی ہوں۔ اقرا جلدی سے اس کی غلطی نکالتی بولی۔ اسے یہ بعد میں سمجھ آیا کہ وہ بول کیا گئی ہے، لیکن اب تو بات منہ سے نکل گئی تھی، اس لیے اس نے شرم سے لال ہوا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ لیکن اب بہرام سے کہاں بخشنے والا تھا۔ صحیح کہا تم نے میری جان، میں واقعی رات کو تمہیں سونے نہیں دیتا، اور تمہیں بتاتا جاؤں کہ رات ہو چکی ہے تو پھر کیا خیال ہے پھر سے تمہاری نیند کا دشمن نہ بن جاؤں؟ بہرام نے اس کی گود سے سر اٹھاتے اسے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تو اقرا فوراً بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی، لیکن بہرام کہاں اسے بھاگنے دینے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اتر کر بھاگتی، بہرام اسے بیڈ پر ایک جھٹکے سے لٹاتا خود اس پر حاوی ہوا تھا۔ سوری دل دھڑکن، لیکن تمہارے بھاگنے کی کوشش ناکام ہوتی ہے، وہ اس سے کہتا اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا، جبکہ اقرا نے اپنی زبان پر ہزار لعنت بھیجی تھی جو ہر بار اسے پھنسا دیتی تھی۔ آج اتوار تھا اور بلاج کو آفس سے چھٹی تھی، اس لیے وہ آج گھر پر ہی تھا، لیکن بیچارے کو چھٹی ہو کر بھی چھٹی نہیں تھی، کیونکہ دیا نے محلے کی ایک لڑکی کو بلا کر اپنے ہاتھوں پر بھر بھر کر مہندی لگوا لی تھی، اور سارے کام اس نے بلاج کے سر چھوڑ دیے تھے۔ اب بیچارہ بلاج گھر کے سارے کام کرتے آتے جاتے اسے گھور رہا تھا۔ ظلم تو اس کے ساتھ اور زیادہ یہ ہوا تھا کہ آج کپڑے بھی دھونے والے تھے۔ بلاج کو یوں کام کرتا اور خود پر تپا ہوا دیکھ دیا کہ ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی، جبکہ وہ اسے اور تپانے کے لیے بار بار اس کے کام میں نقص بھی نکال رہی تھی، جس پر بلاج محض اسے گھور کر رہ جاتا۔ برتن بھی دھونے والے ہیں ابھی؟ دیا نے اسے برتن دھونے کا کہا تو بلاج جھاڑو دے کر نکلا تھا کمرے سے، اس نے جھاڑو زمین پر پٹک دی تھی۔ میں نا پاگل تھا جو تم سے پیار کر بیٹھا، پہلے صحیح تھی تم، مجھ سے ڈرتی تو تھی اور بات بھی مانتی تھی، بلاج غصے سے اسے کہتا کچن میں گھس گیا، جبکہ دیا کا اس کے تپنے پر ہنس ہنس برا حال ہوا تھا۔ وہ برتن دھو رہا تھا کہ تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ بلاج دیکھیے گا ذرا باہر کون ہے، میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے۔ دیا نے جان بوجھ کر اسے آواز دیتے دروازہ کھولنے کا کہا اور ساتھ میں اپنی مہندی کا ذکر بھی چھیڑا تھا۔ برتن سنک میں پٹکنے کے انداز میں رکھتے وہ باہر نکلا اور دیا کو گھورتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے والی آنٹی کھڑی تھی۔ ضرور وہ دیا سے ملنے آئی تھی، کیونکہ دیا کی آس پڑوس سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے اس کے گھر کوئی نہ کوئی محلے کی آنٹی آئی ہی ہوتی تھی۔ کیسے حال چال ہیں بلاج بیٹا؟ آنٹی نے اندر آ کر بلاج کے سر پر پیار کرتے پوچھا، جبکہ ان کے حال پوچھنے پر اس نے دیا کی طرف دیکھا تھا۔ آنٹی جس کی بیوی دیا جیسی ہو، آپ کو اس انسان کا حال کیسا لگے گا؟ بلاج نے جان بوجھ کر دیا کو تنگ کرنے کے لیے آنٹی سے کہا تو آنٹی ہنس پڑی تھی، جبکہ دیا نے بلاج کو گھورا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، بہت پیاری بیٹی ہے، میں تو کہتی ہوں تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں دیا جیسی بیوی ملی۔ آنٹی دیا کے صد کی واری جاتی بولی تو بلاج آنکھیں پھاڑے کبھی آنٹی کو دیکھتا تو کبھی دیا کو، جو اب اتراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ جانے دے آنٹی، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، کیوں اتنے جھوٹ بول رہی ہیں؟ بلاج نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تو آنٹی ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکے سے چپٹ لگا گئی تھی۔ ہٹو شرارتی کہیں کے، وہ ہنستے ہوئے کہتی آگے بڑھ گئیں، جبکہ بلاج نے دروازہ بند کیا اور واپس کچن میں اپنا کام کرنے چلا گیا۔ برتن دوبارہ دھونے شروع کرنے سے پہلے اس نے گلاس میں جوس ڈال کر آنٹی کو دیا، جس پر آنٹی اسے دعاؤں سے نوازنے لگی۔ کچن کا سارا کام نپٹا کر وہ باہر نکلا تو آنٹی اور دیا ابھی بھی باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ اب بلاج کپڑے دھونے کے لیے صحن میں بیٹھ گیا تھا۔ کپڑے واشنگ مشین میں ہی دھوئے تھے، لیکن انہیں نکھارنے کے لیے پانی کا ٹب بھر کر اس نے صحن میں رکھا ہوا تھا، اور اب مشین سے نکالے ہوئے کپڑے وہ اس ٹب میں ڈال کر انہیں نکھار رہا تھا۔ ارے بلاج بیٹا، تم کیوں دھو رہے ہو کپڑے؟ آنٹی نے اسے کپڑے دھوتے دیکھ حیرت سے پوچھا تو بلاج چہرے پر مسکینیت لاتا انہیں دیکھنے لگا۔ بس آنٹی اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ میرا حال برا ہے، آپ کی یہ ظالم بہو مجھ سے گھر کے کام کرواتی ہے اور خود دیکھے کیسے مہارانی بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ بلاج انتہا درجے کی معصومیت چہرے اور لہجے میں لاتا بولا تو آنٹی نے پہلے تو حیران ہو کر دیا کو دیکھا، لیکن پھر ہنس پڑی۔ ہاں تو اچھا کر رہی ہے نا، وہ روز وہی تو کرتی ہے کام، اگر آج تم کر لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی میری بیٹی نے ہاتھوں پر مہندی لگائی ہوئی ہے، اس لیے وہ کام نہیں کر سکتی۔ آنٹی آگے ہو کر دیا کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بلاج سے بولی تو بلاج نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ بس آپ کو تو اپنی بہو ہی اچھی لگتی ہے، میں تو ہوں ہی برا، بلاج نے کہا تو آنٹی ہنس پڑی تھی۔ زیادہ باتیں مت کرو اور صحیح سے کام کرو، کپڑے دھو کر صحن کو بھی دھو دینا، آنٹی نے بلاج کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو بلاج نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ بس آنٹی، پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنے کام ختم کر رہا ہوں، آپ ایک اور کام کا اضافہ مت کریں، بلاج کے یوں تپے ہوئے انداز میں کہنے پر دیا اور آنٹی کا بلند آواز کہا گونجا تھا۔
دیا کو بالاج کی حالت بہت مزہ دے رہی تھی۔ صبح بالاج نے خود ہی تو اسے کہا تھا محلے کی کسی لڑکی کو بلوا کر مہندی لگوانے کا، کیونکہ وہ چاہتا تھا دیا ہمیشہ سجی سنوری رہے، لیکن بیچارہ خود ہی یہ بات کہہ کر پھنس گیا تھا، کیونکہ دیا نے پھر سارے کام اس سے کروانے کی شرط رکھ دی تھی، اور بیچارے کو شرط پوری بھی کرنی پڑی تھی، کیونکہ دیا کو تیار ہونے کا بھی تو اسی نے کہا تھا۔ زریز گاؤں گیا ہوا تھا اس وقت، اور حویلی میں اپنے کمرے میں موجود تھا کہ تبھی فرح دروازہ کھٹکھٹاتی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں فرح بولو، خیریت تھی؟ زریز نے فرح سے پوچھا۔ جی خیریت تھی، وہ دراصل میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا ہم بابا کو شہر کے کسی اچھے ہاسپٹل میں لے کر خود نہ جائیں، کیونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن یہاں گھر پر بابا کو کسی قسم کا فرق نہیں پڑا۔ سچ کہوں تو مجھے تو بابا کے ڈاکٹر پر ہی غصہ آتا ہے کہ آخر وہ کیسا ڈاکٹر ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں اسے بابا کا علاج کرتے، لیکن 1% بھی بابا کی طبیعت میں سدھار نہیں آیا۔ فرح کی بات سن زریز سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اسے فرح کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اب انہیں شہر کے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ زریز کے حامی بھرنے پر فرح خوش ہو گئی تھی، کیونکہ اسے بہت فکر تھی اپنے بابا کی، اس لیے آج وہ خود زریز کے پاس آئی تھی۔ اقرا کیسی ہے؟ 3 مہینے ہو گئے ہیں شہر گئے ہوئے اسے، لیکن اس نے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا۔ کیا اس کا دل نہیں کرتا حویلی واپس آنے کو؟ چھٹیاں تو ہوتی ہوں گی نا اسے اپنی یونیورسٹی سے؟ فرح نے اقرا کے بارے میں پوچھا تو زریز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ہاں چھٹیاں، دراصل ان کی اسٹڈی کورس بہت زیادہ ہے، اس لیے انہیں چھٹیاں نہیں ہوتی۔ دل تو اس کا بھی کرتا ہے آنے کو، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے اسٹڈی کو ٹائم دے، کیونکہ پھر جانا تو ہے ہی واپس حویلی۔ زریز نے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اچھا چلیں، پڑھائی بھی تو ضروری ہے زیادہ، فرح نے مسکرا کر کہا تو زریز بھی مسکرایا تھا۔ اور زبرش کیسی ہے؟ فرح نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو زریز کافی حیران ہوا اس کے زبرش کے بارے میں پوچھنے پر۔ تم زبرش کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ زریز نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی زبرش کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہوں۔ فرح کے کنفرم کرنے پر زریز کافی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں تم تو نفرت کرتی ہو نا زبرش سے؟ زریز نے کہا تو فرح نے فوراً نام میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن مجھے اب احساس ہوا کہ میری نفرت بلا وجہ تھی۔ بس امی کی باتوں میں آ کر میں اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن پھر مجھے ایسا خیال آیا کہ اس کے جانے کے بعد جو بھی ہو اس سب میں زبرش کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ چاہے قتل اس کے بھائی نے کیا ہے، لیکن اس سب میں زبرش کا کیا قصور؟ سچ کہوں تو مجھے پھر خود پر بہت افسوس ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ برا رویہ رکھا، فرح نے شرمندہ ہوتے کہا، جبکہ اس کی بات پر زریز بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کا ضمیر اس پر طنزیہ انداز میں ہنس رہا تھا کہ دیکھو، اس لڑکی کو بھی اندازہ ہے زبرش کا قصور نہیں، اگر اس کا بھائی قصوروار ہے تو، مگر تم جو سردار بنے پھرتے ہو یہ بات نہ سمجھ پائے۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے ساتھ والے گاؤں جانا ہے، زریز کھڑا ہوتا بولا۔ مگر مجھے ایک اور ضروری بات کرنی ہے، فرح اسے روکتے بولی۔ نہیں ابھی نہیں، پھر کبھی، ابھی مجھے کام ہے، زریز نے کہا تو فرح ہاں میں سر ہلاتی اسے خدا حافظ کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ اپنی سوچوں میں مگن زریز بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ 28۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔